قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ جی انہ لقول فصل، کیا اس قرآن نے آپ کو دو ٹوک فیصلے کرنے کی قوت دے دی ہے 29.5 پارے پڑھنے کے بعد؟ یاد رکھیے اس کے بعد زندگی میں ایک دم سیدھا پن آتا ہے، دو ٹوک، یا ہیر یا دیر۔ پھر یہ نہیں ہوتا ہینکی پینکی یہ ہے وہ ہے، اور یہ فیصلے کرواتی ہے کتاب۔ یقین کیجیے اسی کتاب کا فیصلہ تھا بی بی آسیہ نے جنت کا گھر چوز کر لیا تھا، لیکن فرعون کی بات نہیں مانی، اور یہ اسی قرآن کا فیصلہ تھا کہ جس میں بلال نے امیہ کے کوڑوں کے جواب میں بیاہ دہت کی پکاریں لگائیں۔ اگر ہم کئی سال سے قرآن سننے کے بعد ابھی تک کچھ فیصلے نہیں کر پائے تو دعا کیجئے۔ اور دوسری بات، وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں، یہ کامیڈی نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی انٹرٹینمنٹ آور نہیں ہے۔ قرآن از ویری سنجیدہ۔ قرآن کے ساتھ کون ہنسی اڑاتا ہے؟ جو کہتا ہے ایک صفحہ تم پڑھ لو ایک میں پڑھ لیتی ہوں، جو اس قرآن کے تعویذ بنا کے گلوں میں پہن لیتا ہے، جو بیٹی کے سر سے پاؤں تک اس کو سنتوں اور قرآن کے حکموں سے خلاف بنا سنوار کے اور فوٹو سیشنز میں لینے کے لیے قرآن سر پہ رکھے، یہ ہے غزل۔ اس قرآن کا مذاق دوسروں نے نہیں اڑایا۔ آپ کہتے فلاں نے قرآن کا مذاق اڑایا، اس نے اس کو فلش کر دیا اور اس کے اوپر ناچے اور اپنی عورتوں کے کھلے بدن کے اوپر قرآن کی آیتیں لگا دی، وہ تو کریں گے ہی۔ آج کا مسلمان اس قرآن کا مذاق کیسے کرتا ہے؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے ساتھ ہنسی والا نہ بنا۔ عموماً لوگ آخری پارے کے ساتھ دعا کے لیے بہت منتظر ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے دوران دعائیں مانگی جائے تو وہ آخر میں ایک رسمی کلامی ایک ایسی دعا کہ جو بات میں بعض دفعہ تھوڑی سی کہہ لیجئے کہ عجیب سی کیفیت دینے لگتی ہے اور ایک رسم بن جاتی ہے، تو اس میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی ہنسی اڑوانے سے بچا۔ اور ہنسی تو ایسے بھی بندہ اڑاتا ہے نا کہ تعلق ہو قرآن سے اور عمل نہ ہو اس پہ، لوگ بعد میں ہنسیں گے۔ آپ کے سامنے لوگ نہیں کہیں گے، نہیں کہتے، بعد میں کہتے ہیں دیکھو دیکھو قرآن پڑھی نہیں، دیکھا ان کو یہ کیا کر رہی تھی ادھر، یہ ان کا کیا تھا؟ آپ نے ان کی خوشیاں دیکھی، آپ نے ان کے ٹرپ دیکھے، آپ نے ان کے پروفائل دیکھے، آپ نے ان کی فیس بکس دیکھی۔ بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے دیکھنے کی؟ وہ کہتے ہیں وہ خود دکھاتے ہیں تو پھر مجھے تو نہیں دیکھنی۔ لوگ ہنسی اڑاتے ہیں۔ میں نے ایک چیز آج سے بہت سال پہلے سیکھ لی تھی، پوری کوشش کرتی ہوں اس پہ قائم رہوں، آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اب میری آپ کی عزت بس قرآن پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد اس پہ عمل کرنے میں۔ بعض دفعہ محفلوں میں لوگوں کو خوش کرنے اور ان میں عزت دار بننے کے لیے اس قرآن کے حکموں کو توڑ کے جاتے ہیں، نہیں ہوگی عزت۔ جب اللہ نے آپ کا میرا تعلق جوڑ جو دیا مسلمان ہو کر اس کتاب سے، تو اب صرف آپ کی میری عزت ہے جب ہم پورے اسلام کے نمونے بن کے نکلیں گے۔ لوگ آپ کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہوں گے لیکن آپ کی دل سے عزت کریں گے، اور آپ کو وہاں بیٹھا دیکھ کر لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ دیکھے وہ دیکھے، تو اللہ نہ کرے میں اور آپ اس قرآن کی ہنسی کا ذریعہ بنے، ہم اس قرآن کی ہنسی کا ذریعہ بنے۔